اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ رمضان کے لیے جسم پہلے سے ہی تیار ہو جائے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لے۔ تو یہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اپنے اپنے کام ختم کر دو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ تو آسمان کے سارے فرشتے اپنی عبادات کو چھوڑ کر اس امت کے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے شروع ہوتے ہی آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی عبادات ختم کر دو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو آسمان کے فرشتے اس امت کے لیے پورا مہینہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات چھوڑ دو اور اس امت کے روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے بھی اس امت کے روزہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سمندروں کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی اس امت کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا اور اس دروازے کا نام باب ریان رکھا، اور اس دروازے سے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اس امت کے روزہ دار ہوں گے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور نہیں گزر سکے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے اس امت کے روزہ داروں کے لیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے ہوں گے، یا رب نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے۔ تو اس حشر کے میدان کی سختی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے جنت کے دسترخوان بچھائے جائیں گے اور ان کو جنت کے کھانے کھلائے جائیں گے۔ تو لوگ جب ان کو دیکھیں گے کہ ان کا اتنا اکرام کیا جا رہا ہے تو وہ فرشتوں سے سوال کریں گے کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے، یہ عام لوگ ہیں۔ تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ یہ عام لوگ ہیں، پھر ان کا اتنا اکرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ بھی ان کو مل گیا، قیامت کی سختی سے بھی بچا لیے گئے، جنت کے کھانے بھی کھا رہے ہیں۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ برکتیں لے کر آتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رمضان کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے گناہ کے کرنے والے اب رک جا، اب گناہ نہ کر۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے طلبگار اٹھو اور آگے بڑھو۔ تو یہ اعلان روزانہ فرشتے کرتے رہتے ہیں کہ گناہ گارو اب رک جاؤ اور گناہ نہ کرو، اور نیکی کرنے والوں اٹھو اور آگے بڑھو اور نیکی کرو۔ اور اس میں روزانہ 70,000 بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر پورے مجموعے کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک نفل نماز فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور ایک فرض نماز 70 فرضوں کا ثواب رکھتی ہے۔ تو اس طرح رمضان کی اتنا فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ کوئی محروم بندہ ہی ہو سکتا ہے، ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو اس مہینے کی برکات سے محروم ہو جائے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی وسیع ہوتا ہے، اور شیطان بھی باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو اس مہینے کی برکات سے وہ یکسر محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی بد دعا پہ آمین کہہ دیا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے اللہ تعالیٰ سے عزت مانگنے والا اللہ اس کو عزت دے، ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت مانگنے والا اللہ اس کو صحت دے، ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا رزق اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دے۔
تو پورا مہینہ صبح شام یہ اعلان کیا جاتا ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعاؤں کو قبول کرتے جاتے ہیں اور ان کو وہ عطا کرتے جاتے ہیں جو چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی دعا مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا بستر لپیٹ دیتے تھے، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاگتے تھے، زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھتے تھے، دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ تو رمضان کا پورا مہینہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نہیں بچتا تھا کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کریں، رات بھر اپنے لیے، اپنی امت کے لیے رو کر دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اس کو بہت بڑی سعادت مل گئی۔ تو اس رمضان کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیں، اگر ماں باپ فوت ہو گئے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے، تو ابھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کی قبروں کی جا کے جمعہ کی جمعہ زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما برداروں کی لسٹ میں نام لکھ دیتے ہیں۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔